الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم بھائیوں، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ اس وقت مسلمانوں کی اور ایمان والوں کی ایمان کی قدر، اسلام کی قدر دھیرے دھیرے زندگیوں سے ختم ہوتی ہوئی جا رہی ہے، اور مسلمانوں کے بڑے اور گھروں کے اندر جو ذمہ دار لوگ ہیں، محلوں کے اندر جو ذمہ دار لوگ ہیں، اپنی ذمہ داری سنبھالنے کے بجائے ہمارے معاشرے کو اسی طرح بغیر ذمہ داری کے چھوڑ دیے ہیں، جس کی بنیاد پر محلوں کے اندر، گلیوں کے اندر ہمارے بچوں کو، ہماری عورتوں کو اس طرح حالات دیکھنے کے بعد یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید ان کے دلوں کے اندر اور ان کی زندگیوں کے اندر اسلام اور دین کی کوئی وقعت نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، جیسا کہ آپ اس سے پہلے سن چکے ہیں کہ مسلمان کو اپنے ایمان کی حفاظت اتنی ضروری ہے کہ اپنی جان سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ، اپنی زندگی سے زیادہ ہر ایمان والے کو اپنے ایمان کی حفاظت اور اسی طرح ہمارے نسلوں کی ایمان کی حفاظت یہ ضروری ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، تم خود بھی آگ سے بچ جاؤ، اب اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ، اور وہ ایسی آگ وقودها الناس والحجارة علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون،
وہ ایسی آگ ہوگی جس کا ایندھن، جس کو جلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی انسان کو اور اسی طرح پتھروں کو اگر کیا ہے اس کو جلانے کے لیے بھڑکائیں گے، اس کا ایندھن ہوگا۔ علیہا ملائکۃ، اور اس جہنم کے اندر ایسے فرشتے ہیں، بڑے سخت فرشتے، اور کسی پر رحم یہم نہیں وہاں پر، اور وہ اللہ کے ایسے مانتے ہیں کہ لا یعصون اللہ ما امرہم، کہ اللہ کی تھوڑی برابر بھی نافرمانی نہیں کرتے۔ اللہ نے جو کچھ ان کو حکم دیا ہے اس میں تھوڑی برابر بھی نافرمانی نہیں کرتے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہ وہی کرتے ہیں جن کا ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ پھر آگے کی آیت میں اللہ نے یہ فرمایا کہ یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم، اے وہ لوگوں جنہوں نے دنیا کے اندر انکار کیا، اسلام کا انکار کیا، ایمان کا انکار کیا، دین کا انکار کیا، دنیا کے اندر تو بہانے چل جائیں گے لیکن اللہ کے یہاں قیامت کے دن کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں وہی بدلہ دیا جائے گا جس کا تم آ کر کیا ہے کر چکے ہو، تمہارے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ تو میرے بھائیو، آج ہمارے درمیان غیر مسلم بھائیوں کے جو تہوار چلتے ہیں، جو ان کی عیدیں چلتی ہیں، تو ان عیدوں کے متعلق کیا ہم مسلمانوں کو غیر مسلمان کے تہواروں میں، ان کی عیدوں میں شامل ہونا اور ان کی عیدوں میں شامل ہو کر انہی کی طرح عید منانا جائز ہے؟ تو میرے بھائیو، قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جگہ جگہ فرمایا کہ غیر مسلمان بھائیوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آ سکتے ہیں اور انسانی بھائی کے اعتبار سے ان کے ساتھ حسن سلوک کر سکتے ہیں، لیکن ان کی عیدوں میں شامل ہونا، ان کے تہواروں میں شامل ہونا اور یہ میسج دینا کہ ہم بھائی بھائی ہیں، واقعتاً انسانی اعتبار سے بھائی بھائی ہیں، لیکن ہمارا مذہب، ہمارا اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم کسی بھی غیر مسلمانوں کے، غیر مسلمان بھائیوں کے تہوار میں شامل ہو کر ان کی عید منانا، ان کے پرساد کھانا، ان کے اس طرح کے اگر کیا ہے پوجا کی ہوئی چیزوں کو اگر استعمال کرنا، یہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ تو میرے بھائیو، آج کل جو ان کی عید گزرتی ہے، آپ گلیوں میں نظر اٹھا کر دیکھیں کہ ہمارے جتنے بھی بچے ہیں، شاید کہ وہ اپنی عید میں اپنی عید کو کم مناتے ہوں گے، لیکن ہمارے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن کی عمر 5 سال 7 سال 10 سال 12 سال 15 سال، تو سارے لوگوں کو پریشان کیے ہوئے، سارے لوگوں کو پریشان کیے ہوئے۔ ہمارے غیر مسلمان بھائیاں تو کم از کم مسجد کی تو قدر کر رہے ہیں کہ بھئی اللہ کا گھر ہے، یہ مسلمانوں کی عبادت گاہ ہے، ہم ان کے عبادت کے موقع پر ہم کچھ اپنا نہیں کریں گے، بچتے ہیں۔ لیکن اس سے بڑھ کر ہمارے مسلمانوں کے بچے جن کی نہ دین کے اعتبار سے تربیت ہوئی ہے، نہ اخلاقی اعتبار سے تربیت ہوئی ہے، جن کے دلوں کے اندر مسجد کی بھی قدر ختم ہو چکی ہے، اور یہاں تک کہ نمازوں کی قدر، اذان کی قدر، یہ سب کچھ ختم ہو چکی ہے۔ اذان بھی چلتی ہے تو ہمارے بچے آ کر کیا ہے اتنے زبردست طریقے سے ٹھپاسے بول رہا ہے، کوئی روکنے کی مجال نہیں ہے، کسی کو روکنے کی مجال نہیں ہے۔ نمازیں ادا ہو رہی ہیں لیکن کسی کو آ کر کیا بولنے کی مجال نہیں ہے۔ تو اس سے اندازہ یہ ملتا ہے
کہ چھوٹے بچوں کی تربیت ماں باپ نے بہت اچھے طریقے سے کی ہے. چھوٹے بچوں کو پیسہ، ان کے اوپر پیسہ اس لیے خرچ کیا جاتا ہے تاکہ بچے آ کر کیا ہے اپنی عیاشی کرے. 2 دن کی جو چھٹی ملی ہے کہ جس میں مسجد ہے، مسجد کے آس پاس کے اندر گھراں ہیں، مسجد کے اندر عبادت کی جاتی ہے، وہاں پر بھی آ کر کیا ہے ایسے ٹھپاسے پھوڑ رہے ہیں کہ گویا یہ مسلمانوں کی عین عید ہے. تو میرے بھائیوں، بچوں کی جیسے تربیت ہوگی ویسے ان کے اعمال ظاہر ہوں گے. بچوں کی اچھی تربیت ہوگی تو اچھے اخلاق، اچھے کام ان سے ظاہر ہوں گے. تو اس سے پتہ چلتا ہے، میں ایک گھرانے کی بات نہیں کر رہا ہوں، جہاں یہ سامنے کا گراؤنڈ ہے، آپ اگر کیا ہے شام کے موقع پر آ جائیں تو آپ کو وہاں معلوم ہو جائے گا، اندازہ لگ جائے گا کہ ہمارے مسلمانوں کی بچوں کی تربیت کس طرح ہوئی ہے، کیسے ان کو ایمان سکھایا گیا، کیسے دین سکھایا گیا، کیسے اسلام سکھایا گیا. تو بہت ساری ہماری مسلمان عورتیں بھی ان کے تہوار میں شانہ بشانہ ہو کر حاضر ہو رہے ہیں اور ان کے تہوار میں آ کر کیا ہے یعنی عید منانے میں شامل ہیں. تو میرے بھائیوں، آج بچے ٹھپاسے پڑ رہے ہیں، آج بچے اس کو عیاشی کے طور پر، یعنی نہ مسجد کی ان کی قدر ہے، نہ اذان اور نماز کی قدر ہے، آج یہ بچے کر رہے ہیں. پھر کیا معلوم کہ ایک دن ایسا آئے کہ بچے آ کر مرتد ہو جائیں اور کہیں کہ بھئی ہمارے مذہب کے اندر ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، اس لیے ہم اسلام کو چھوڑ کر کفر میں جا رہے ہیں. جبکہ ایسے زمانے ہمارے پاس موجود ہیں، ایسی تاریخ ہمارے پاس موجود ہے جس میں بچے پیدا ہونے سے لے کر بڑے ہونے تک ان کی تربیت کی گئی، ان کو اسلامی ڈھانچے پر ڈھالا گیا، ان کو ایمان اور اسلام سکھایا گیا، ان کو یہ سمجھایا گیا کہ اسلام کے حدود کے اندر رہتے ہوئے ہم اپنے غیر مسلمان بھائیوں سے تعلق رکھنا ہے، اسلام کے حدود کے اندر رہتے ہوئے ہم ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. لیکن آج حد سے، اسلام کی حد سے لوگ پار ہو چکے ہیں اور ان کو اسلام اور قرآن اور شریعت کی کوئی قدر نہیں ہے. تو میرے بھائی، اس سے اندازہ لگتا ہے کہ ہمارے گھروں سے دین ختم ہو چکا ہے، بس نام باقی رہ گیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ قیامت کے قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا، اسلام کے کام نہیں رہیں گے. میں مسلمان، میرے بابا مسلمان، میرا بھائی مسلمان، میں فلاں عبد الحکیم، عبد الرحمن، عبداللہ، فلاں فلاں نام مسلمانوں کے رکھیں گے، لیکن کام آ کر کیا ہے مسلمانوں کا نہیں ہوگا. کام تو غیر مسلموں کا رہے گا، کام تو یہودیوں کا رہے گا، کام تو یعنی عیسائیوں کا رہے گا، کرسچنوں کا رہے گا. تو میرے بھائیوں، آج ہم اپنی آنکھوں سے یہ ماحول دیکھ رہے ہیں. لیکن قرآن مجید کے اندر ایک ایسی بھی بات ملتی ہے ہمیں کہ ایک چھوٹے سے بچے کے ذریعے سے اللہ نے ایسا کام لیا کہ جس کی وجہ سے ہزاروں لوگ مسلمان ہو گئے، چھوٹے سے بچے کے ذریعے. اور وہ واقعہ سورہ بروج کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بڑے اچھے انداز میں پیش کیا. سورہ بروج کے اندر قتل اصحاب الاخدود، اصحاب اخدود یعنی خندق والے قتل کر دیے گئے. اس کے پیچھے ایک ایسا واقعہ ہے جس میں ہمیں تمہیں آ کر کے ایک سبق ملتا ہے کہ جب ہمارے گھروں کے اندر ہم مسلمان اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اور اپنے بچوں کو مسلمان سمجھتے ہیں تو سمجھو کہ ہر ایک آدمی کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم جس طرح اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں
کہ ہمارے اعمال بھی مسلمانوں کے ہونی چاہیے، اسلام کے ہونی چاہیے، ہمارے بچوں کے اعمال بھی اسلام کے ہونے چاہیے، ہمارے بچوں کی تربیت کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آنے سے پہلے 70 سال پہلے کا واقعہ ہے، نجران جو یمن کے اندر ایک علاقہ ہے وہاں کا واقعہ ہے۔ وہاں کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا یوسف ذو النواس، جس کا نام تھا، اس بادشاہ کا نام، تو وہ کافر بادشاہ تھا اور اپنی سلطنت کو چلاتا تھا جادو کے بلبوتے پر۔ جس طرح جادوگر کو اپنے قبضے میں رکھا ہوا تھا، لوگوں کو کوئی اور چیز دکھا دیتا، حقیقت میں کوئی اور چیز ہوتی، تو جادو اسے کہتے ہیں نا، حقیقت میں کوئی اور چیز ہوتی لیکن دکھائی دیتا کوئی اور چیز۔ تو اس طرح جادوگر کے ذریعے اپنے تخت کو وہ مضبوط کیا ہوا تھا، اپنی بادشاہت کو مضبوط کیا ہوا تھا۔ کتنے دن جادو کے ذریعے سے اپنے تخت کو بچائے گا؟ ایک دن انسان کو موت آئے گی، انسان اپنی جوانی کو ختم کرے گا، بڑھاپے میں داخل ہوگا، بڑھاپا بھی ختم ہو جائے گا، موت آ جائے گی، تو سمجھو کہ جیسے انسان کو موت آتی ہے سمجھو کہ اس کی بادشاہت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو جو جادوگر تھا وہ بوڑھا ہو چکا تھا، لوگوں کو غلط عقیدہ بنائے ہوئے رکھا تھا، لوگوں کو آ کر کے یہ سمجھائے ہوئے تھا کہ یہ جو بادشاہ ہے یہ تمہارا مالک ہے، تمہارا خالق، تمہارا مالک ہے، تمہیں اس کے سامنے سجدہ کرنا ہے، اس کے سامنے یہ حرکتیں کرنا ہے۔ تو لوگ اسے اپنا سب کچھ سمجھے ہوئے تھے۔ تو اب یہ جادوگر تھا، اس نے بادشاہ کے سامنے یہ بات رکھی کہ بادشاہ، اب تک میں نے اپنے جادو کے ذریعے سے تیرے تخت کی حفاظت کیا، اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں، پتہ نہیں کہ مجھے کب موت آئے گی۔ کافر ہو یا کوئی یہودی ہو، ہر ایک بھی یہ مانتا ہے کہ ایک دن موت آئے گی۔ تو اس لیے اپنی قوم میں سے کوئی ایک ایسا آدمی، کوئی ایک ایسا لڑکا مجھے دے دے تاکہ میں اس کو اپنا جادو کا علم سکھا دوں اور اس کے ذریعے سے تیرا تخت باقی رہے۔ تو چنانچہ اپنی قوم کے اندر ڈھونڈا گیا تو ایک ہوشیار، ذہین، سمجھدار لڑکا ملا۔ تو اس لڑکے کی عمر لگ بھگ 11-12 سال ہوں گی۔ تو چنانچہ اس لڑکے کو پیش کیا گیا کہ دیکھو یہ لڑکا ہے، آپ اسے اپنا جادو کا فن سکھا دیں، اپنا جادو سکھا دیں، یہ تیرے تخت کی حفاظت کرے گا، تیری حفاظت کرے گا۔ تو چنانچہ وہ لڑکے کو روزانہ جادوگر کے پاس بھیجا گیا۔ ماں باپ صبح سویرے جادوگر کے پاس بھیجتے اور شام تک وہ جادو سکھاتا اور واپس ہو جاتا۔ تو جب یہ معاملہ شروع ہوا تو جادوگر کا گھر اور یہ ماں باپ کے گھر کے درمیان ایک عبادت گاہ تھی۔ اس عبادت گاہ کے اندر ایک درویش، یعنی مولانا بول لو یا عالم صاحب بول لو، ان لوگوں کو روزانہ واعظ و نصیحت کرتے تھے، ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے تھے، لوگوں کو سمجھاتے تھے ایک اللہ سے ہوتا ہے۔ اللہ کی طاقتیں، اللہ کی قدرتیں لوگوں کے سامنے رکھتے تھے۔ یہ بچہ جاتے ہوئے آتے ہوئے اس عبادت گاہ کی طرف اس کی نظر پڑی اور اس درویش، اس اللہ والے کی طرف نظر پڑی، تو چنانچہ وہ بھی کچھ دیر کے لیے اس اللہ والے کی نصیحت سننے کے لیے بیٹھ جاتا، اور وہ اللہ والے اللہ کی اتنی تعریف کرتے، اسلام کو پیش کرتے، دین کو پیش کرتے، صحیح مذہب کو پیش کرتے اور سمجھاتے تھے کہ سب کچھ اللہ ہی سے ہوتا ہے۔ تو یہ ساری نصیحت سن کر جب
جادوگر کے پاس جاتا تو جادوگر یہ پوچھتا کہ بھائی کیوں لیٹ آئے ہو, مارتا تھا. پھر جادوگر کے پاس سے جب یہ واپس آتا تو پھر وہی اللہ والے کے پاس بیٹھ جاتا, پوری نصیحت سنتا, پھر گھر کو تاخیر سے پہنچتا تو گھر والے اسے پھر مارتے کہ کیوں تاخیر سے آیا ہے. لیکن مار کھا لیتا تھا, برداشت کرتا تھا, لیکن اس اللہ والے کی راز کو فاش نہیں کرتا تھا. چند دن ایسے ہی گزرے, یہ بچہ تنگ آ چکا, ادھر گئے تو بھی مارا, ادھر گئے تو بھی مارا. آخر ایک دن اس اللہ والے سے کہہ دیا کہ دیکھو روزانہ میں مار کھاتا ہوں تمہاری نصیحت سننے کے لیے, تمہارے واعظ کو سننے کے لیے, تمہارے بیان کو سننے کے لیے, تم سے کچھ سیکھنے کے لیے روزانہ مار کھاتا ہوں. تو میرے بھائیو ہمارے بچے بھی اگر کیا ہے سمجھدار ہیں. ایسا نہیں کہ مسلمانوں کے بچے بیوقوف نہیں ہیں, ہر گھر کے اندر ایسے بچے موجود ہیں جو بالکل سمجھدار ہیں, ان کی صلاحیتوں سے ہمیں واقف نہیں ہیں. اسی لیے ماں باپ کیا کرتے ہیں, بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں, آزاد چھوڑ دیتے ہیں, وہ کیا بھی کرے. سمجھو کہ ماں باپ پوچھنے کے لیے اگر کیا ہے زبان نہیں کھولتے. ابھی کون تو بھی ان کے بچے کو کیا بول ڈالے, کیا بھائی تمہارے بچوں کو ایسا چھوڑ ڈالیں کیا, تمہارے آگر کیا ایسا جا کر کیا پٹاخے گٹاخے پھوڑنے کو ایسا کیا کہتے ہو, جاؤ جی ہمیں ہمارے بچے کو ہمیں دیکھ لیتے ہیں, تمہیں کون بولنے واسطے, ہمارے بچے کے خلاف زبان اٹھانے واسطے تمہیں کون ہوتے ہیں. تو اس طرح اگر کیا ہے جب بڑے اپنے بچوں کو سمجھائے نہیں, جب بڑے اپنے بچوں کی صلاحیت کو سمجھے نہیں, اپنے بچوں کی سمجھداری کو سمجھے نہیں, تو پھر ہمارے بچے کئی کو اگر نیچے گر گئے بولے تو اس واسطے خود ماں باپ ان کی صلاحیتوں کو سمجھ کر اگر کسی یعنی اللہ والے کے پاس, کسی عالم کے پاس بھیجتے, دین سکھانے کے واسطے بھیجتے, تو پھر وہ بچے آ کر کیا اس طرح آوارہ نہیں پڑتے. تو اس اللہ والے نے کہا کہ اچھی بات ہے, ٹھیک ہے, تم ایسا کرو کہ جب تم جادوگر کے پاس پہنچو تو تم یہ کہہ دینا کہ ماں باپ نے روک لیا تھا, کام کاج تھا اس لیے تاخیر ہو گئی. جب تم اپنے ماں باپ کے پاس پہنچتے تو جادوگر کے اوپر ڈال دینا کہ جادوگر نے آ کر مجھے تاخیر سے چھوڑا ہے, تو اس وجہ سے تم کیا ہو جاؤ گے, بچ جاؤ گے سزا سے. تو چنانچہ یہ معاملہ ہوتا رہا. روزانہ وہ بچہ اس اللہ والے کے پاس بیٹھ کر دین حاصل کرتا رہا, اسلام کو سمجھتا رہا, دین کو سمجھتا رہا, اللہ کی وحدانیت, اللہ کی قدرت, اللہ کی محبت اس کے دل کے اندر بیٹھتی گئی. اور یہاں تک کہ کچھ دن گزرے, جس راستے سے یہ چلتا تھا اس راستے کے اندر ایک خونخوار بہت ہیبت ناک جانور راستے میں بیٹھ گیا تھا. کوئی انسان سامنے گزرتا تو سمجھو کہ اس کا صفایا کر دیتا, اس کو ختم کر دیتا. تو اب یہ بیچ راستے میں وہ جانور بیٹھ گیا, ادھر کے لوگ ادھر, ادھر کے لوگ ادھر. کوئی اس جانور کے قریب جانے کی ہمت نہیں کر رہے ہیں. اب وہ بچہ دیکھا کہ ایک بڑا جانور بیٹھ گیا ہے اور اس نے دل میں یہ خیال کیا اب مجھے آزمانے کا اچھا وقت ہے. کیا وہ جو اللہ والا آدمی ہے, روزانہ اللہ کی باتیں کرتا ہے, اللہ کی وحدانیت کے بارے میں بات کرتا ہے, اللہ کی قدرت کے بارے میں بات کرتا ہے, کیا وہ اللہ والے کا دین سچا ہے یا جادوگر کا دین سچا ہے؟ ادھر جادوگر بھی اپنی پوری محنت کر رہا ہے, صبح سے لے کر شام تک جادو سکھا رہا ہے. ادھر یہ اللہ والے اللہ کی قدرت, اللہ کی وحدانیت کے سلسلے میں, اللہ کی محبت کے سلسلے میں اسے سمجھاتے رہے. روزانہ وہ ان کے درس کے اندر بیٹھتا رہا, روزانہ اللہ کی تعریفیں سنتا رہا. تو اسی لیے کہتے ہیں میرے بھائیوں, جب بچے اسکول کو جاتے نا, اسکول میں صبح سے لے کر شام تک کیا تو بھی بول لیں, انہوں آ کر کیا ہے بول دینا یسوع کرسٹو آ کر کیا ہے خدا ہے, نعوذ باللہ, بچوں کو ذہن میں ڈال لیں. جب تک وہ ہمارے بچے ہمارے پاس بیٹھ کر علم نہیں حاصل کر لیتے تو سمجھے کہ ان کا ذہن ویسا جو اسکول کے جیسا بنتا ہوا چلا جاتا. جب ہمارے سامنے یہ بچے آئیں گے, ان کو ہم لوگ اگر کیا ذہن صاف کریں گے, اللہ کی وحدانیت, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت, آپ کی شریعت ان کے سامنے پیش کریں گے, یا
بچوں کو سمجھائیں کہ بچوں ہم مسلمان ہیں, ہم ایک اللہ کی عبادت کرنے والے, ہم سب کو اللہ نے پیدا کیا. یہ صبح سے لے کر شام تک اسکول میں جو کفر کی محنت ہو رہی ہے, بچوں کو بے دین کرنے کی محنت جو ہو رہی ہے, بددینی کرنے کی جو محنت ہو رہی ہے, ہمارے پاس آنے کے بعد انشاءاللہ اللہ کے نام کی برکت سے وہ ساری محنت پانی میں پھر جائے گی. اسی لیے آج ہمارے اللہ والے یہ کہتے ہیں کہ اس وقت مسجدوں کے اندر مکتبوں کا, مدرسوں کا قائم کرنا فرض ہے, فرض ہے. ہمارے بچوں کی ایمان کی حفاظت فرض ہے. لیکن کیا کریں, اتنا بڑا محلہ ہے, آپ آ کر دیکھیں 60-70 بچے سے زیادہ ہمارے مدرسوں میں نہیں آ رہے. عصر کے بعد آپ ایک چکر ایسا لگا دیں تو سارے بچے یا تو وہ اس گراؤنڈ کے اندر رہتے ہیں یا گلیوں میں آ کر کیا ہے خامخواہ کھیلتے رہتے ہیں. کبھی یہ بچے مدرسے کے اندر جا کر کبھی قرآن کی تعلیم حاصل نہیں کیے, کبھی اللہ کے بارے میں نہیں سنے, کبھی اللہ کے رسول کے بارے میں نہیں سنے, کبھی نماز کے بارے میں نہیں سنے, تو وہ بچے جا کر آگے جا کر اللہ والے بنیں گے یا وہی سلگا کر تھپا سے پھوڑنے والے بنیں گے؟ میرے بھائیوں, بڑی افسوس کی بات ہے کہ آج مسلمان بچوں کو اس طرح دیکھ کر دل بڑا تڑپ اٹھتا ہے کہ آخر کیوں یہ بچے آ کر کیا ہے اس طرح مسجد سے اور مکتب سے, مدرسوں سے کیوں دور آئیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو میرے بھائیوں اسی لیے کہتے ہیں اللہ کا نام جب کسی بچے کی زبان سے اللہ کا نام نکل جاتا ہے, وہ اللہ کے نام کی برکت سے جو محنت دوسرے لوگ کیے ہوئے تھے وہ ساری محنت پانی میں چلی جاتی ہے. اللہ کے نام کی ایسی تاثیر ہے. تب اس واقعے سے کیا پتا چلتا ہے؟ صبح سے لے کر شام تک یہ جادوگر جادو سکھا رہا ہے, بددینی سکھا رہا ہے, لیکن یہ بچہ اس اللہ والے کے پاس تھوڑی دیر بیٹھ کر اللہ کے نام کو سنتا ہے, اللہ کی وحدانیت, اللہ کی قدرت کے بارے میں سنتا ہے, تو سمجھو کہ اس کے دل کے اندر اللہ کی محبت ایسے بیٹھ گئی. جب ایک ایسا بڑا حادثہ پیش آیا کہ ایک بڑا جانور ایک راستے میں بیٹھ گیا, تو اس راستے میں بیٹھنے کے بعد لوگ ادھر کے ادھر ہو گئے, اس کے قریب کوئی نہیں جا رہا ہے. تو اب اس بچے کے دل کے اندر یہ خیال آتا ہے کہ میں آزما کر دیکھوں کہ یہ اللہ والے کا دین صحیح ہے یا اس جادوگر کا دین صحیح ہے. ایک پتھر اٹھایا, بڑا جانور ایک انسان کو آسانی سے کھا سکتا ہے, تو سمجھو کہ کتنا بڑا جانور ہوگا. ایک پتھر اٹھا کر اس نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ, اگر تیری نگاہ میں اس اللہ والے آدمی کا دین صحیح ہے تو سمجھو کہ اس پتھر سے اس جانور کو ختم کر دے. تو چنانچہ اس نے پتھر اٹھا کر بسم اللہ, اللہ کا نام لے کر مارا, ایک پتھر سے وہ بڑا جانور ختم ہو گیا. ایک ہی پتھر سے. سارے لوگ تعجب, اتنے بڑا جانور اور اتنا چھوٹا سا بچہ, اور وہ بھی ایک پتھر سے مار دیا. تو یہ سارا واقعہ اس اللہ والے کے سامنے پیش کیا اس بچے نے, کہ تو اس وقت اس اللہ والے کے منہ سے بات نکلی کہ بچے, اب تو تم مجھ سے زیادہ افضل ہو چکا ہے. اب جب تو اللہ کے اتنے قریب پہنچ چکا ہے, تو اللہ کو پا لیا ہے, اب تیرے اوپر حالات آئیں گے, مصیبتیں آئیں گے, پریشانیاں آئیں گے, لیکن یاد رکھنا ثابت قدم رہنا اور میرا نام ہرگز نہ بتانا. تو چنانچہ وہ بچہ اتنا مشہور ہو گیا, بولتے نہیں کون تو بھی کیا تو بھی دکھا ڈالے, بولے تو فلاں بزرگ ایسا کرم. اصل آج کل کے لوگ کیا بھی دکھاتے کیا بھی نہیں, خالی سنی بات, اے فلاں جگہ چلے جاؤ, فلاں بزرگ کے بعد کیا کرامتا, کیا آدمیاں بھائی وہاں, واہ 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 واہ, خالی وہاں جا کو آئے تو تمہاری بیماریاں سب اچھے ہو جاتی, تمہارے سب آ کر کیا ہے مصیبتیں ختم ہو جاتی. جیسا کہ وہ نلور کے اندر جو پانی میں روٹیاں چھوڑ دی, دیکھو وہاں بھی کیا کرتے سو, روٹیاں بانٹ لیتے اس کہتے. کسی کو اگر کیا شادی نہیں ہو بولے تو شادی والے سے روٹی پوچھتے سو. کسی کو نوکری نہیں ہے, کسی کو نوکری لگ گئی, فلاں جگہ جانے سے ہوئی ہے.
उनके दिल के अंदर यह बात नहीं आती मेरा अल्लाह, जिस अल्लाह ने मां के पेट के अंदर 9 महीने रखकर पाला है, जिस अल्लाह ने मुझे जबान नहीं थी लेकिन उसके बावजूद भी 2 साल मां का दूध पिलाया है, मां के दूध का इंतजाम किया है, मुझे इतना बड़ा किया है, ये अल्लाह के बारे में उसका ज़हन नहीं जाएगा। कोई गया वहां, कोई बच्चा पैदा हो गया, बस वहां चले जाओ भाई, तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। तो मेरे भाइयों, इसीलिए कहते हैं ये सब के सब झूठ और गलत अकीदे हैं जो उम्मत को अगर समझना चाहिए। आजकल के दौर में के हिसाब से भी लोग नहीं समझ पा रहे हैं। इससे पहले वहां पर जाकर आते हुए यानी 2 कार आकर एक्सीडेंट हुए थे, देखे नहीं कितना, पता नहीं उनका अकीदा कैसा था, इतना बुरी हालत में आकर क्या है, सारी फैमिली आकर खत्म हो चुकी है। तो मेरे भाइयों, इसीलिए ऐसी चीजों से बचना चाहिए। अब वो बच्चा जिसके पीछे लाइन लग गई, बहुत सारे लोग आते और बहुत सारे लोगों को वो दावत देता कि देखो मैं शफा करने वाला नहीं हूं, मेरे हाथ में शफा नहीं है, अल्लाह के हाथ में, अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह को मान लो तुम्हें। चुनांचे ऐसे लोग आते थे, मां के पेट से अंधा पैदा होते थे, लेकिन इसके पास आते, इस बच्चे के पास आते, वो बच्चा हाथ उठाकर दुआ करता तो अल्लाह उसके आंखों की शिफा दे देता। कई बीमार शफा याब हो जाते थे। अब वो काफिर बादशाह जो था, तो उसके खास आदमी, उसका साथ उठना बैठने वाला आदमी, उन्हें अंधा हो चुका था, उसकी आंख की रोशनी खत्म हो चुकी थी। कौन क्या ऐसा बोलते नहीं जे तुम्हारे आंखें आना बोले तो फला जगह चले जाओ, आजकल के बोलते नहीं फला कट्टे के पास चले जाओ, फला इसके पास चले जाओ, तुम्हारा सारे मसले हल हो जाती हैं। और वो वैसा वो जमाने में लोग अल्लाह पर ईमान लाकर उसे बोले कि देख फला जगह चले जा, तेरा काम बन जाएगा। अब वो जो बादशाह का खास आदमी था, बड़े तोहफे तहाइफ लेकर उस बच्चे के पास पहुंचा और बच्चे से कहा कि लड़के, अगर तूने मेरे आंखों को बीनाई अता कर दी, ये सारे तोहफे तुझे दे दूंगा। तो उस लड़के ने कहा कि चचा जान, मैंने बीनाई देता सो, मैंने आंखें देता सो, तुम्हें खाली एक बात ये मान लो कि अल्लाह बीनाई देते हैं, अल्लाह शफा देते हैं, फिर तुम्हें हाथ उठाकर दुआ करो, अल्लाह तुम्हारी बीनाई को वापस लौटा देंगे। फौरन मुसलमान हो गए और उस बच्चे ने हाथ उठाकर दुआ मांगी, अल्लाह ने उसकी बीनाई दे दी, उसे आंखें दे दिए। अब वो बच्चा वहां से यदि तोहफे तहाइफ दिया और वहां से वो बादशाह के पास ऐसे गया जैसा देखने वाला आदमी। बादशाह को ताज्जुब हुआ, काफिर बादशाह था, भाई तिये आंखें कैसा ऐसे? और तो उसने कहा कि मुझे मेरे मालिक ने आंखें अता फरमाई। उसने समझा कि आहा मैं नहीं दिया है। अब लोगों का अकीदा वही बना हुआ था कि जो अल्लाह की जात को जो ताकत है, लोग उस काफिर बादशाह की को समझते थे कि ये सब ताकतें इसके पास हैं, नाउजुबिल्लाह। तो उसने कहा कि बादशाह तू नहीं दिया सो, तुझे जिसने पैदा किया, मुझे जिसने पैदा किया, उसने मुझे आकर के आंखें अता फरमाई है। अब बादशाह को गुस्सा आ गया, मेरे अलावा किसी और का नाम ले रहा है, जाओ इसे जेल में डाल दो। तो चुनांचे जेल में डालने के बाद उसको ऐसी सजाएं दी गई, बता तेरे पीछे कौन है? तो अंधा हो चुका था, ये बीनाई किसने अता की? कौन जरिया बना उसका? खूब मारे, खूब तकलीफ दिए, आदमी तकलीफ बर्दाश्त ना कर सका, को बोल डाला फला लड़का है। अब चुनांचे बादशाह ने भेजा, जाओ उस लड़के को गिरफ्तार करके लाओ। जब लड़के को गिरफ्तार करके लाया गया तो बच्चे से पूछा, अच्छा जादू में बहुत माहिर हो चुके हो, जादू में बहुत माहिर हो चुके हो, तुम्हें जादू सिखलाने के लिए भेजा गया था, अब तुम्हारा नाम, तुम्हारा डंका पूरे गांव के अंदर फैल चुका है, जादू में बड़े माहिर हो चुके हो, बताओ क्या कैसे तुम्हें आकर इसे बीनाई दिए? तो लड़का कहने लगा, मैं नहीं दिया सो, अल्लाह दिया सो, मैं नहीं दिया, अल्लाह दिया।
ہے کوئی آج لوگ آ کر کے آئے کہ آپ تو بھی ذرا پریشانی نہیں آتی، چلو عاملوں کے دروازے کھٹکھٹانا شروع کر دیتے ہیں۔ اب وہ عامل حضرات بھی کیا کرتے ہیں، بولے تو تمہیں کیا بھی کرو نہ کو جی، خالی یہ تعویذ رکھ لو، سب میں دیکھ لیتا ہوں۔ ان عاملوں کے زبان سے یہ بات نہیں آتی کہ دیکھو سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ذات، تم نماز پڑھو، اللہ پر یقین رکھو، صدقہ نکالو، یہ کسی کی زبان سے نہیں آتا۔ ہاں البتہ ہیں کچھ تھوڑے بڑے لوگ جو واقعتاً صحیح طریقے سے لوگوں کی ایمان اور اعمال کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد اس نے اس بچے کو بھی گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا اور اسے اتنا تکلیف دیا، اتنا مارا کہ تجھے یہ باتیں کون سکھائے؟ ہمیں تو تجھے جادو سکھانے کے لیے بھیجے تھے، تجھے یہ باتیں کون سکھائے؟ تو اس بچے نے کہہ دیا کہ فلاں اللہ والے فلاں جگہ رہتے ہیں۔ اب اس اللہ والوں کو بلا کر، اللہ والے کو بلا کر درمیان میں کھڑا کر بادشاہ نے کہا تو تیرے دین سے واپس آ جا، مجھے اپنا مالک سمجھ لے، میں تجھے چھوڑ دیتا ہوں۔ تو اس اللہ والے نے کہا کہ نہیں، کچھ بھی ہو جائے میں اپنے دین کو چھوڑنے والا نہیں ہوں، اپنے ایمان کو چھوڑنے والا نہیں۔ تو پورے بھرے مجمع کے اندر اسے کھڑا کر کے اس کے سر پر آرا چلایا گیا، یہاں تک کہ اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ پھر اس بچے کو لایا گیا اور کہا دیکھ بیٹا اپنے دین کو چھوڑ ڈال۔ نہیں چھوڑا بولے تو دیکھ اسے جیسا ذبح کرے گی ویسا تجھے بھی مار دیں گے۔ تو اس بچے نے کہا کچھ بھی کر لو میں چھوڑنے والا نہیں۔ اب چھوٹے بچے کو مارے بولے تو لوگوں کیا کر دیں، ترس کھاتے نہیں کم از کم۔ اس لیے اس بادشاہ نے کہا کہ 5 یعنی سپاہیوں کو بلایا اور کہا اس لڑکے کو لے جاؤ فلاں پہاڑ پر لے کر جا کر اوپر سے ڈھکل ڈالو اس۔ تو یہ 5 آدمی مل کر اس لڑکے کو لے کر گئے، پہاڑ پر چڑھے۔ اس بچے نے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ ان کے شر سے مجھے میری حفاظت فرما۔ اللہ نے فوراً اللہ نے اس بچے کی دعا کو قبول کر لیا۔ یہ جیسے پہاڑ پر کھڑے ہوئے ڈھکلنے کے قریب تھے، پہاڑ کے اندر اللہ نے زلزلہ پیدا کر دیا، ہلنے لگا پہاڑ۔ جیسے پہاڑ ہلا تو یہ 5 آدمی نیچے گر گئے، جس کو گرا کر مارنا چاہتے تھے وہ خود گر گئے، اور یہ بچہ آرام سے اگر کیا پہاڑ اتر کر بادشاہ کے دربار میں آ گیا۔ بادشاہ حیران، ارے کیا ہوا، کیوں نہیں مرا؟ تو اس نے کہا کہ 5 افراد گئے تھے، میں نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے ان کو مار دیا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اسی لیے کہتے ہیں کہ بچوں کو بچپن سے بنائیں گے تو بنیں گے بچے۔ ایسا نہیں کہ بچوں کو اگر کیا ہے کبھی ایمان کے بارے میں گھر کے اندر تذکرہ نہیں، دین کے بارے میں تذکرہ نہیں۔ تو پھر اس نے کیا کیا، 5 سپاہیوں کو اور بلایا اور کہا جاؤ اسے سمندر کے بیچ میں لے جا کر ڈبا ڈالو۔ 5 سپاہی پھر اسے لے کر گئے، کشتی میں بٹھا لیے، بیچ سمندر میں گئے۔ تو پھر اس بچے نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ ان کے شر سے میری حفاظت فرما۔ تو ایک طوفان جیسا پانی آیا، کشتی کو الٹ دیا، وہ 5 کے 5 اگر اسی وقت ڈوب کر مر گئے۔ یہ بچہ اگر اسی کشتی کے اندر یعنی واپس آ گیا، بادشاہ کے سامنے آیا، بادشاہ پھر تعجب، پھر حیران کیوں نہیں مرا؟ تو اس نے کہا بادشاہ تو جو کچھ تدبیریں کر لے تو مجھے مار نہیں سکتا، مارنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ ہاں البتہ ایک تدبیر میرے پاس ہے، اگر وہ تو اختیار کرے گا، کہ پلان میرے پاس ہے، اگر تو وہ اختیار کرے گا تو مجھے مار سکتا ہے۔ بادشاہ نے پہلے بول ڈال، تیری وجہ سے کتنے کے لوگ اگر یعنی دین کو، ہمارے دین کو چھوڑ ڈال رہے ہیں۔ بچے نے کہا کہ ایسا کر، ایک میدان میں آ کر کیا ہے ایک لکڑی کو گاڑ ڈال اور مجھے آ کر ہاتھاں پاؤں بندھ ڈال، اور میری تیر میں سے تیر کش نکال، یعنی میری تیر میں سے کمان نکال، اور تیر نکال کر میں جس طرح میں بولتا ہوں اس طرح سنو، کہ تیر نکال کر بسم رب الغلام یہ بول کر جب تیر چلائے گا تو سمجھو کہ اس سے میں انتقال ہو جاؤں گا۔ تو چنانچہ کئی ہزار لوگ وہاں پر تماشائی بننے کے لیے جمع ہوئے اور یہ دیکھنے کے لیے کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ تو چنانچہ بادشاہ نے
تیر نکال کر اس پر چلایا جس طرح اس لڑکے نے کہا، تو سمجھو کہ وہ تیر بچے کے یعنی کمپٹی پر لگی اور اسی وقت وہ انتقال ہو گیا۔ اس منظر کو دیکھ کر پورے لوگ مسلمان ہو گئے، اسلام قبول کر لیے، اور بادشاہ کے جو وزیر تھے انہوں نے کہا کہ بادشاہ جو نہیں چاہتے تھے وہی ہوا ہے، اس لیے بادشاہ جو نہیں چاہتا تھا وہی ہوا کہ سارا قبیلہ، سارا گاؤں مسلمان ہو چکا ہے۔ تو اس وقت سارا گاؤں مسلمان ہو چکا ہے، تو بادشاہ نے اس وقت کہا کہ خندقیں کھودی جائیں، بڑے بڑے گڑھے کھودے گئے، اور اس کے بعد آگ سلگائی گئی۔ تو جتنے لوگ اس بچے کے رب پر یعنی اللہ پر ایمان لا چکے تھے، سارے لوگوں کو اس خندق میں ڈال کر جلانے لگے، یہاں تک کہ یعنی تاریخ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ 12,000 لوگوں کو جلا دیا گیا۔ تو ایک عورت تھی جس کا چھوٹا سا بچہ تھا، تو چنانچہ گڑھے میں کودنے کے لیے آگے پیچھے ہو رہی تھی، تو بچے نے کہا کہ اماں جان فکر نہ کر کہ تو حق پر ہے، تو بغیر جھجک کے کود جا۔ تو بچے کے ساتھ وہ ماں بھی کود گئی۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں کہ قتل اصحاب الاخدود، یعنی خندق والے قتل کر دیے گئے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی کئی لوگ جلا دیے گئے، تو اللہ نے کسی اور بادشاہ کو اس پر مسلط کیا، اس کو ختم کر دیا۔ تو اس طرح یعنی ایک چھوٹا سا بچہ پورے گاؤں کے ایمان لانے کا ذریعہ بنا، پورے گاؤں کی ہدایت کا ذریعہ بنا۔ آج ہمارے جو بچے ہیں جو بالکل یعنی نہ ان کو ایمان سکھایا گیا، نہ ان کو دین سکھایا گیا، نہ اسلام سکھایا گیا، بلکہ ہمارے بچے گلیوں کے اندر پھر کر یعنی دیوالی اور اس طرح کے تہوار میں شرکت کر کے اپنے اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، اپنے مسلمان ہونے کو بدنام کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا میرے بھائیو، اپنے بچوں کی اصلاح کریں، اپنے بچوں کی ایمان اور دین کی فکر کریں۔ اگر ہم نے چھوڑ دیا تو یہ بچے آ کر کے آگے جا کر پتہ نہیں کیا کریں گے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو یعنی ایمان کیا ہے، اللہ کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں، تو اگر اس طرح بچپن ہی سے بچوں کو اس طرح سکھائیں گے، ہر بچے کے اندر یعنی کچھ نہ کچھ صلاحیت ہوتی ہے ضرور، لیکن ماں باپ اس صلاحیت کا فائدہ نہیں اٹھاتے، بلکہ بچوں کو آوارہ گردی کرنے کے لیے گلیوں کے اندر چھوڑ دیتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو مکاتب میں بھیج کر، مدرسوں میں بھیج کر اللہ اور اس کے رسول کا یعنی جو علم ہے، جو دین ہے، اس کو پڑھائیں۔ تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آج یہ بچے ہوں گے، کل یہی بچے دین کا کام کرنے والے بنیں گے، کل یہی بچے ایمان کی حفاظت کا کام کرنے والے بنیں گے۔ تو لہٰذا آپ سے درخواست ہے کہ یعنی سارے لوگ اپنے اپنے بچوں کو صحیح طریقے سے تربیت کریں، اور اسی طرح مکتبوں کے اندر اپنے بچوں کو بھیجا کریں۔ تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔